بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ 26 نومبر سن 2024 کی رات جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر کریک ڈاؤن ہوا، آپریشن ہوا حکومت وقت کی طرف سے، جس کو ہیڈ کیا محسن نقوی وزیر داخلہ نے اور جس کو رپورٹ کیا وزیر اطلاعات عطا تاڑڑ نے، تو اس کے بعد سے دس دا فرسٹ ٹائم آئی ایم ڈوئنگ اے وی لاگ اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور اتنا وقت جو مجھے لگا ہے وہ اس وجہ سے لگا ہے بیکاز میرے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے۔ آئی واز ایٹ اے لاس آف ورڈس۔ حالانکہ ہم اس پروفیشن میں ہیں بطور وکیل کے، ہم نے عدالتوں میں بھی الفاظ کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، اور ٹیلی ویژن پہ یا پھر یوٹیوب پہ بھی جب ہم وی لاگ کرتے ہیں تو الفاظ کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو پروفیشن ہے اس میں الفاظ کا سہارا اکثر ہم لیتے ہیں، تو ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ کن الفاظ میں ان کو ایکسپلین کریں یا ان کو ڈسکرائب کریں یا ان پر بات کریں، کن الفاظ سے اس کی مذمت کریں۔ سو آئی واز ان اے اسٹیٹ آف شاک لائک ایوری بڈی ایلس واز، بیکاز کچھ دیر کے لیے تو میں نے دیکھا کہ تمام چینلز پہ خاموشی چھا گئی تھی۔ میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، جو ادروائز پل پل کی خبر دے رہے تھے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے کے حوالے سے۔ جب وہ فائرنگ ہوئی ہے، کریک ڈاؤن ہوا ہے، آپریشن ہوا ہے، جس کو پاکستان تحریک انصاف میسیکر کہہ رہی ہے، اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیوں اس کو میسیکر کہہ رہی ہے، تو کچھ دیر کے لیے تو لوگ خاموش ہو گئے، کیونکہ ہر کوئی سکتے میں چلا گیا، شوق میں چلا گیا کہ یار یہ ہو گیا ہے یا یہ ہو سکتا تھا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے یہ خوشگمانی نہیں تھی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گولی نہ چلے۔ مجھے یہ تھا کہ گولی ہو سکتا ہے کہ چل جائے، کیونکہ جو حکومت کا وتیرہ ہے پچھلے 2 ڈھائی 3 سال میں، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے اور جس طرح سے پاکستان کی پولیٹکس کو انہوں نے اپنے ذہن میں ڈیزائن کر کے امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جو بھی ان کی پولیٹیکل انجینئرنگ کا ماڈل ہے، اس میں ان چیزوں کی گنجائش موجود ہے۔ گولی پہلی بھی چلی ہے، وزیر آباد میں عمران خان کے اوپر حملہ ہوا ہے، گولی چلی ہے۔ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے، گولی چلی ہے۔ ضلع شاہ کا قتل ہوا ہے، میرا خیال ہے اس میں بھی مجھے اب یاد نہیں ہے گولی بلٹ وونڈز تھے یا نہیں تھے، لیکن اگر تھے تو گولی وہاں پر بھی چلی ہے۔ گولی اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کر پیشیاں بھگت رہے تھے اریسٹ ہونے سے پہلے، 9 مئی سے پہلے، تو ون آف دی کورٹ ہیئرنگز جہاں پہ عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے اور ان کو پھر وہاں سے نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا، تو اس ٹائم پہ جب وہ لائیو صورتحال میڈیا باہر سے دکھا رہا تھا، مین سٹریم نیوز چینلز میں گولیوں کی ترتراہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ وہاں پہ کچھ بدماش کنٹٹے گھوم رہے تھے جو کہ ٹھٹ ٹھٹ فائرنگ کر رہے تھے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے، اور پورے پاکستان نے مین سٹریم میڈیا میں ان گولیوں کی آواز سنی۔ تو گولی پہلے چلی۔ تو میرے ذہن میں مجھے یہ خوشگمانی نہیں تھی۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ گولی چلے۔ تو میری سوچ میں یہ بات آ رہی تھی پہلے بھی کہ گولی چل سکتی ہے اور گولی ہو سکتا ہے کہ چلے، لیکن کیا گولی ایسے چلے گی کہ پھر لوگ اس کی مماثلت ڈرا کرنا کی کوشش کریں گے، یا کریں گے جلیانوالہ باغ سے یا 1971 سقوط ڈھاکہ کے ٹائم پہ بنگلہ دیشی جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہاں پہ۔ اس چیز پہ مجھے تھا کہ ایسے نہیں گولی چل سکتی ہے کہ اتنا بڑا ایک کراؤڈ، اتنا بڑا ایک قافلہ جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور وہ ڈی چوک میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ایکسرسائز کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، احتجاج کا یا مظاہرے کا یا جو بھی ان کے تحفظات ہیں، تو انڈسکریمنیٹ فائرنگ، یعنی کہ بلا تفریق و امتیاز ان کے اوپر فائر کھول دیا جائے۔ ایون دو کہ جب وزیر اطلاعات نے کہا چھٹا مارا تو صفایا ہو جائے گا، اور وزیر داخلہ نے کہا کہ جی 5 منٹ رینجرز کو کہہ دیا کہ فائرنگ کر دیں تو پھر یہاں پہ بندہ نظر نہیں آئے گا، تو پھر بھی میرے سوچ میں یہ نہیں تھا کہ میں نے کہا یہ کیا بکواس قسم کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اتنے ارریسپانسبل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ مطلب کہ آپ وزیر ہیں اور آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر ہیں، جو 1947 کے بعد ایک آزاد ملک ہے۔ کوئی 1947 سے پہلے پاک و ہند بر صغیر میں تو ہم 1919 اپریل میں تو نہیں بیٹھے ہوئے جب جلیانوالہ باغ ہوا تھا اور مظاہرین وہاں پر جلیانوالہ باغ میں اکٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ایک کالا قانون رولٹ ایکٹ آیا تھا اس کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے، اور وہ جو آزادی کے اس وقت متوالے ایکٹیوسٹ تھے ان کو اریسٹ کر لیا تھا، ان کی ریلیز کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، تو جنرل ڈائر نے وہاں پہ فائر کھول دیا تھا۔ تو وہ زبانہ جہالت کی باتیں تھیں، 1947 سے پہلے کی باتیں تھیں، جب برٹش امپائر ہوتا تھا، جب انگریز حکومت کرتا تھا، جب ہندوستان ایک کالونی تھا، جب
عوام نہیں ہوتی تھی، رعایا ہوتی تھی، جب کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے، جب بنیادی حقوق کو سلب کر کے خلاف ورزی کی جاتی تھی، بلڈی انڈینز کہا جاتا تھا. تو یہ اس زمانے کی باتیں تھیں. یہ اس دور میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے جذبات ہے. تو میں نے کہا یہ کتنا بکواس سٹیٹمنٹ دیا ہے وزیر داخلہ نے اور وزیر اطلاعات نے. ایسا نہیں ہو سکتا. بٹ دین وہ خبریں آئیں ہمارے سامنے کہ جی وہ بتیاں بجھ گئی ہیں، آپریشنز کی تیاری، آپریشن ہونے لگے. تو اس کے بعد پھر ایک دم وہ ویڈیوز بھی سامنے آئیں، گولیوں کی ترتراہٹ اور لوگ بھاگے، اور اس کے بعد پھر زخمیوں کی، اور پھر اس کے بعد خبریں آنا شروع ہو گئیں. اور اس کے بعد پہلے تو ایک دم سختہ طاری ہوا، اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف نے کلیم کیا کہ جی 20 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں. 8 بندوں کے نام انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں. 33 کے قریب لاشیں ایک ہی ہسپتال میں برآمد ہو چکی ہوئی ہیں. بہت ساری لاشیں بقول پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا کلیم یہ ہے کہ ان کو چھپا دیا گیا ہے اور وہ برآمد نہیں ہو پا رہی ہیں، اور بندے مسنگ ہیں، لاپتہ ہیں، پتہ نہیں ان کے گھر والوں کا پتہ لگے گا نہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا کلیم ہے. اور محسن نقوی آن دی ادر سائڈ، جو پہلے 5 منٹ رینجر سے فائرنگ کروانے کی بات کر رہا تھا، عطا تاڑر جو چھٹا مروانے کی بات کر رہا تھا، انہوں نے اس آپریشن کے بعد جو سٹیٹمنٹ دیا ہے محسن نقوی نے، وہ کہا ہے کہ کوئی ایک بھی بندہ مرا تو اس کا نام بتا دیں، کوئی ایک بھی پولیس اہلکار کے ہاتھ میں ہتھیار دیکھا ہے تو وہ دکھا دیں. یعنی کہ اتنا اوورویلمنگ ایویڈنس سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہونے کے باوجود کہ کہیں پہ آپ کو ویڈیو نظر آئے گی کہ ایک باپ ہے، وہ نم آنکھوں سے اپنے 16 سال کے بچے کی موت کی کہانی سنا رہا ہے کہ جی سنائپر بلٹ نے اس کو نشانہ بنایا اور وہ شہید ہو گیا ہے. کہیں پر مطلب کہ وہ حسن ایوب کا ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا جس میں حسن ایوب نے بولا کہ جی 100 شرپسند، یعنی کہ محسن نقوی کہہ رہا ہے کوئی ایک بھی بندہ مرا ہے تو بتا دیں، اور حکومت کو سپورٹ کرنے والا صحافی خود ٹویٹر پہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ 100 شرپسندوں کے سر کھول دیے ہیں، تو 100 کی گواہی تو وہ خود دے رہے ہیں. تو ایک ویڈیو تو میں نے بھی دیکھی جس میں سر کھولا گیا تھا بلٹ کے ذریعے اور بندہ خون و خون تھا اور اس کی شہادت ہو چکی ہوئی تھی. اور اس طرح کی بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیا. اور ایک ویڈیو جو بہت ہی تکلیف دے، بہت ہی دل خراش، جسے دیکھ کر دل خون کے آنسر ہویا، وہ جو کنٹینر پہ بیٹھا شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے محافظ رینجرز کی وردی میں انہوں نے اسے دھکا دیا اور وہ نیچے گرا، اور پی ٹی آئی اس کے اوپر بھی یہ کلیم کر رہی ہے کہ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی اور وہ شہید ہو گیا. تو یہ جب ساری چیزیں اتنی ساری میں دیکھ رہا تھا تو I was certainly at a loss of words because I thought that یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. مطلب کہ یہ ہمارے محافظ ہیں، ہمارے فوجی ہیں، ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، ہماری آرمڈ فورسز ہیں. 1800 ارب روپے کا جو بجٹ ہے جو ہر سال پارلیمنٹ اپروو کرتی ہے، اور پارلیمنٹ بیسکلی ٹیکس پیئر کا پیسہ اکٹھا کرتی ہے اور پھر فوج کے اوپر لگاتی ہے، کیونکہ انہوں نے کشمیر آزاد کرا کے دینا ہے، کیونکہ انہوں نے ہندوستان سے ہمیں بچانا ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانا ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے بری، بحری اور فضائی جو حدود ہیں اس کی حفاظت کرنی ہے. تو یہ ان کا اور عوام کا تو ایک رشتہ ہے، ایک رومانس ہے. ان کی جو شہادتیں 65 71 کارگل میں اس کو ہم نے سیلیبریٹ کیا ہوا ہے. یہ ہمارے ہیرو ہیں، ہم ان کی سپورٹ ہیں، ان کے سٹرینتھ ہیں. تو یہ نہیں ہو سکے گا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی 47 سے پہلے کی جنرل ڈائر کی فوج نہیں ہے، کوئی جنرل ڈائر یہاں پر نہیں ہے اور یہاں پہ گولی کا آرڈر نہیں چل سکتا، اور اس طرح انڈسکریمنیٹ میسیکر فائرنگ کسی صورت نہیں ہو سکتی. لیکن وہ ہوئی، انڈسکریمنیٹ فائرنگ ہوئی. اب آپریشن کے بعد میں محسن نقوی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ اسلام آباد پولیس کو، ایف سی کو، رینجرز کو اور سیکیورٹی فورسز فوج کو مبارکباد دے رہے تھے، شاباش دے رہے تھے کہ بڑا زبردست کام انہوں نے کیا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کس بات کی شاباش دے رہے ہیں ہماری فورسز کو؟ کیا اس بات کی شاباش دے رہے ہیں کہ جو خلیج آج پاکستان کی عوام اور فوج کے مابین ڈلی ہے، یہ اس سے پہلے کبھی 76 سال میں ڈلتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. یعنی کہ فوج کی قیادت کو سیاست میں مداخلت کا یا سیاست کرنے کا شوق تو شروع سے ہے. مارشل لاز بھی لگے ہیں، ایوب صاحب نے لگایا، ضیاء نے لگایا، مشرف نے لگایا. ابھی انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت ہے. لیکن اس کے باوجود یہ تمام تر واقعات اور سانحات ہونے کے باوجود کبھی پاکستان کی جو فوج ہے اور پاکستان کی جو عوام ہے ان دونوں کے درمیان اتنا ڈسٹنس ہم نے کبھی نہیں دیکھا جتنا ڈسٹنس میں آج دیکھ رہا ہوں، جتنا ڈسٹنس آج ایک کامنر محسوس کر رہا ہے.
کیا اس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں کہ اپنے محافظ یا اپنے ہیرو کا جو امیج تھا اس کو دھچکا اس طرح سے لگا ہے کہ کوئی شخص اگر کنٹینر پر بیٹھا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ محافظ اس کو نماز پڑھتے ہوئے شخص کو دھکا دے کر موت کے منہ میں دھکیل سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے۔ پھر کچھ چیزیں ہیں جن کو ریکنسائل کرنا بڑا مشکل ہے، یعنی کہ میں اپنے ذہن میں ان کو ریکنسائل نہیں کر پا رہا۔ I cannot come to terms، وہ کہتے ہیں نا coming to terms with something، کہ یہ ہو گیا، آپ اس کو کہ یہ ہو سکتا تھا۔ I cannot come to terms with certain incidents۔ For example، جب پاکستان، کچھ وہ ویڈیوز موجود ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ڈی چوک میں پہنچے ہیں یا اس کے قریب پہنچے ہیں اور پاک فوج کے اہلکار یا رینجرز جو ہیں وہ کنٹینرز کے اوپر کھڑے ہیں، اور جب وہ کنٹینرز کے اوپر شروع میں کھڑے ہیں اور ورکرز کثیر تعداد میں وہاں پر پہنچ گئے اور آپریشن نہیں ہوا تھا، رات کا وقت نہیں تھا، بتیاں نہیں بجھائی گئی تھی، گولی کا آرڈر نہیں آیا تھا، تو اس ٹائم پہ فوج کے وہ جو رینجرز کے وہ جو جوان ہیں، اہلکار ہیں، انہوں نے ان کنٹینرز کو گریٹ کیا ہے، ان سے ہاتھ ملایا ہے، ان کو سلوٹ کیا ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کنٹینر پر چڑھایا، ان کے ساتھ سیلفیاں اتروائی ہیں۔ اور تھوڑی دیر بعد رات کے اندھیرے میں انہی کارکنان کے اوپر گولیاں چلا دی ہیں، تھوڑی دیر بعد رات کے اندھیرے میں انہی کے اوپر آپریشن کر دیا ہے، انہی کی لاشیں بچ گئی ہیں، انہی کے سر کھل گئے ہیں، انہی کے زخمی اسپتالوں میں پہنچا دی ہیں، انہی کے نماز پڑھتے ہوئے ایک کارکن کو کنٹینر سے دھکا دے دیا۔ یہ کیسے، مطلب کہ یہ میری سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہا کہ یہ کیسے، میں اس کو ایکسیپٹ کیسے کروں۔ تو یہ جو کچھ ویژولز پاکستان کے لوگوں نے 26 نومبر کے دن میں اور رات میں دیکھے، اور یہ جو کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہی ہیں، یہ آنے والے بہت سالوں بھی نہیں، میرے خیال میں دہائیوں تک پاکستان کو ہانٹ کریں گی، ریاست کو، اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کی قیادت کو ہانٹ کریں گی، موجودہ حکومت کو ہانٹ کریں گی۔ موجودہ حکومت کے تو جو وزیر ہیں انہوں نے تو ویسے ہی میرے خیال سے شرم اتار دی ہے، کیونکہ عطا تاڑڑ کی میں نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ جب آپریشن کے بعد وہ وہاں پر جنہ ایونیو پہ اپنی ویڈیو بنوا رہے ہیں اور اس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ یہاں سے گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، یہ دیکھیں یہاں سے کپڑے چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، 9 مئی کے بعد انہوں نے یہ کیا تھا، یہ مکافات عمل ہے۔ مطلب کہ ایک تو سیاسی کارکنان کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ ہوئی ہے، کھلی فائرنگ ہوئی ہے، اپنے ہی لوگوں کے اوپر، اپنے سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ ہوئی ہے۔ ایک تو وہ صدمہ ہے، پھر لاشیں گری ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں، لوگ جان بچا کر بھاگے ہیں، جیسے دشمن سے جان بچا کر بھاگا جاتا ہے، اور پھر ان لوگوں کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو تانے بھی دیے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کے سچویشن بھی دکھائی جا رہی ہے کہ دیکھیں سامان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو یہ حکومت تو ویسے ہی مطلب کہ اپنے ذاتی سیاسی مفاد اور اقتدار کی خواہش میں اس حد تک جا چکی ہوئی ہے کہ یہ تو کہتی ہے کہ فوج پی ٹی آئی کو ختم کر دے یا پی ٹی آئی فوج کو ختم کر دے، ان دونوں میں سے کوئی ایک کام ہو جائے، یہ حکومت کی خواہش ہے۔ اس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں اور بہت کچھ برا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اب اتنی جلدی اس طرح سے سیٹل نہیں ہوگا۔ بلوچستان کے لوگوں کو بہت عرصے سے ایک گلہ ہے، کے پی کے لوگوں کو بہت عرصے سے ایک گلہ ہے، لیکن اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ڈی چوک جنہ ایونیو پر پہلے کبھی اس نوعیت کا کوئی واقعہ اس طرح سے نہیں ہوا۔ This is the first time in history of Pakistan کہ یہ ہوا ہے، اور اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے۔ ساری صورتحال میں شہباز شریف کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں شہباز شریف یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے ہاتھ توڑ دیں گے، یہ تحریک نہیں ہے، یہ تخریب ہے۔ جن ہاتھوں کو توڑا گیا ہے 26 نومبر کو، جن کے بارے میں یہ پورٹرے کر یہ حکومت کے پاکستان کو نقصان پہنچانے والے ہاتھ تھے، وہ در حقیقت پاکستان کو نقصان پہنچانے والے ہاتھ نہیں تھے، وہ پاکستان کے ہاتھ تھے۔ آپ نے ان ہاتھوں کو توڑا ہے، آپ نے ان ہاتھوں کو توڑا ہے جن میں پاکستان کا مستقبل ہے، آپ نے ان ہاتھوں کو توڑا ہے جو ہاتھ ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت کون کرے گا، آپ نے ان ہاتھوں کو توڑا ہے جن ہاتھوں میں قوم کے مقدر کی لکیریں ہیں۔ the very fact کہ آپ نومبر 2024 کے پاکستان کو اپریل 1919 کے بر صغیر کے جلیانوالہ باغ امرتسر کے انسیڈنٹ سے کمپیئر کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی موجودہ حکومت کے منہ پر چپیڑ ہے، اور اس سے زیادہ عدم اعتماد پاکستان کی ریاست پر،
اداروں پر نہیں ہو سکتا. کہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہو گیا ہے جس کو آپ کو کمپیئر کرنا پڑ رہا ہے جلیاں والا باغ سے, جہاں پہ لوگوں کا قتل عام ہوا تھا, جس کو میسیکر کہتے ہیں, جہاں پہ جنرل ڈائر نے گولی کا آرڈر کیا تھا, انڈسکریمنیٹ فائرنگ ہوئی تھی, لوگ مرے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک کالے قانون کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. یہ لوگ بھی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اور عمران خان کی رہائی کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. وہ لوگ سیف الدین اور ستیہ پال, ایک ان کے لیڈر تھے, ایکٹیوسٹ تھے انڈیپینڈنس کے, ان کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. تو دا ویری فیکٹ کہ آپ دونوں سچویشنز کا حوالہ آپ اس ایونٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے جلیاں والا باغ کا حوالہ دے رہے ہیں, اس سے زیادہ برے حالات کیا ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے. بہرحال اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی بہت دل گرفتہ ہے, حالت سوگ میں, حالت ماتم میں ہے, دل شکستہ ہے, اور اس کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے. اور پاکستان میں وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہا سرٹنلی. ہاں, صرف ایک صورت میں وہ خود کو محفوظ تصور کر سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ موجودہ نظام کو, موجودہ سسٹم کو ود آل اٹس مائٹ تسلیم کر لے, اس کی طاقت کو, اس کے جبر کو تسلیم کر لے, اس کی پالیسی پہ سوال نہ اٹھائے, وہ جو بھی قانون دے رہے ہیں اس کو تسلیم کر لے, وہ عدلیہ پہ جو بھی پابندیاں لگا رہے ہیں یا پریس پہ, میڈیا پہ جو بھی پابندیاں لگا رہے ہیں اس کو تسلیم کر لے, ووٹ کی چوری کو وہ جس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں اس کو تسلیم کر لے. اگر یہ ساری چیزیں وہ تسلیم کر لیتا ہے اور سرنڈر کر دیتا ہے اور عوام کی بجائے رعایا کے سٹیٹس میں چلا جاتا ہے, تو وہ محفوظ ہے, اسے کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ ان میں سے کسی ایک چیز پر کوئی سوال اٹھاتا ہے اور وہ خوش نہیں ہے اس صورتحال سے, اور اس کا اظہار بھی کرتا ہے, اپنے تحفظات کا اظہار بھی کرتا ہے, تو وہ پھر خود کو محفوظ تصور نہیں کر رہا پاکستان کے اندر. اب یہ صورتحال کس طرف آگے مزید جائے گی, کتنا پاکستان میں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور انسرٹنٹی کو پروموٹ کرے گی, یہ میرے خیال میں سب عقل رکھنے والے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں, آنے والی دہائیوں میں پاکستان کو ہانٹ کرے گا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کو جو موجودہ ہے, ان سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کو جو ابھی حکومت میں اقتدار میں, ان کو ہانٹ کرے گا. جن کی جان جلدی نہیں چھوٹے گی اس سے. اس کو تاریخ کی کتابوں میں درج کیا جائے گا اور اس کے اوپر بات ہوگی, اور اگر ممکن ہو سکا کبھی, اور جو کہ آئی ایم شیور کہ حالات بدلتے ہیں, حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں, تو انکوائریاں ہوں گی, کمیشن بنیں گے. اگر جلیانوالہ باغ میسیکر جو ہے اس کے بارے میں 2019 میں 100 سال بعد آج کی جو حکومت ہے برطانیہ میں, وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگی کہ وی ہیو ڈیپ ریگریٹ, اور ہمیں شدید افسوس ہے اس واقعے کا, تو ایک وقت پاکستان میں بھی آئے گا, اور مجھے لگتا ہے کہ جلد آئے گا, کہ جب یہ لوگ جو آپریشن کی اونرشپ لے رہے ہیں اور مبارکبادیں دے رہے ہیں, ان کو اپنے ریگریٹ کا اظہار کرنا پڑے گا, ان کو پاکستان کے عوام سے معافی مانگنی پڑے گی. اس ویلاگ میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.